مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328 کتاب اللقطہ میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے کیف تعرف لقطۃ اہل مکہ تا، کہ اہل مکہ، شہر مکہ، حرم شریف کے اندر کوئی چیز گری پڑی مل جائے تو پھر اس کی مشہوری کیسے کروائی جائے. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں لما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ تا قام فی الناس فحامد اللہ واثنى علیہ ثم قال. جب اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ کا فاتح بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطاب کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے کیا. پھر ارشاد فرمایا ان اللہ قد حبس عن مکہ القتل، بعض نسخوں میں ہے کہ عن مکہ الفیل، کہ اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے لشکر کو شہر مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. ابرہہ نامی کافر تھا جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر نبی شہر مکہ معظمہ پر فتح پانے کے لیے آیا تھا، اور شہر مکہ کو بالخصوص بیت اللہ شریف کو گرا دینے کا برا عزم رکھتا تھا. جب وہ اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف آیا تو اس وقت سردار مکہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے. انہوں نے اپنی قوم کو لیا اور ایک گھاٹی میں جا کر چھپ گئے اور دعا کی کہ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. لوگوں نے جب ان سے یہ سبب پوچھا تو آپ نے کہا کہ گھر والا گھر کی حفاظت کرنے کا پورا طاقت رکھتا ہے. اسی دوران جب ابرہہ لشکر لے کر شہر مکہ کے پڑوس میں آیا ہوا تھا اور 1 یا 2 دن بعد بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے والا تھا، تو ابرہہ کے لشکریوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو تھے وہ اپنے قبضے میں کر لیے. تو حضرت عبد المطلب اس ابرہہ کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ تیرے لشکریوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ چھوڑ دو. وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ شہر مکہ کا جو سردار ہے عبد المطلب بڑا دنا آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن مجھے تیرے اندر کوئی سمجھداری کی جھلک نہیں پڑی. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا اس طرح کہ تجھے پتہ نہیں میں اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟ میں تمہارے عبادت خانے کو، تمہارے قبلے کعبے کو گرا دینے کے لیے آیا ہوں. تجھے ان کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹ مطالبہ کر رہا ہے اپنے اونٹوں کا. تو حضرت عبد المطلب نے بڑی جرأت سے، بڑے یقین سے یہ جواب دیا، فرمایا اونٹ میرے ہیں، ان کی فکر مجھے ہے، اس لیے میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں. وہ گھر جس خدا کا ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا آپ جانتا ہے، اس لیے مجھے اس گھر کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس رب کا وہ گھر ہے نا وہ تجھے پتہ بتا دے گا کہ اس گھر کی میں نے حفاظت کیسے کرنی. تو جب وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر شہر مکہ کی طرف بڑھا
تو اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، چڑیوں جتنی جسامت تھی ان کی، ابابیل نام تھا ان کا، ایک کنکر ان کے منہ میں تھا، دو دو کنکر ان کی بازوؤں میں پکڑا ہوا تھا، اور چھوٹے چھوٹے کنکر وہ اوپر سے پھینکتے تھے، اور ہاتھی پر سوار فوجی کو لگتا، اس کے جسم کو چیرتا ہوا، ہاتھی کے بدن کو پھاڑتا ہوا زمین کے اندر جاتا، اور بعض اہل عرفان نے لکھا ہے کہ وہ زمین پر بھی نہیں ٹھہرتا تھا بلکہ تحت الثری تک اتر جاتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر ایٹم بم کی طرح لگے، جس کے لگے نہ وہ سوار بچا نہ وہ سواری بچی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منظر یہ بھی تھا کہ ہاتھیوں کا لشکر کا جو سردار تھا، بڑا ہاتھی جو تھا، وہ شہر مکہ میں داخل ہونے سے انکاری ہو گیا۔ جب اس کو شہر مکہ کی طرف ہانکا جاتا تو وہ اگلے پاؤں نیچے رکھ کے بیٹھ جاتا، اسے خوب مارتے، وہ اٹھتا نہیں تھا۔ جب اس کا چہرہ پھیرتے اور دوسری طرف بگاتے تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگتا۔ وہ شہر مکہ میں یعنی ہاتھیوں کے اندر یہ ایک تبدیلی آئی، اور اللہ رب العزت نے جانوروں کے ذریعے بتایا کہ یہ گھر وہ ہے جس کا احترام جانور بھی جانتے ہیں۔ بے جان جو بے عقل جانور ہیں وہ بھی اس گھر کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کسی بھی بری نیت والے شخص کو اس گھر میں مسلط نہیں ہونے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا، وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین، لیکن جب اس کا رسول فاتح بن کر آیا تو اسے نہیں روکا۔ اس شہر پر فتح پانے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اس شہر سے روک دیا، اپنے رسول کو تم پر مسلط کر دیا۔ تو پھر پتہ چل گیا نا اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ میرے گھر پر حکومت میرے یار کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا اس شہر میں فاتح بن کر آنا اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو میرا فاتح ہونا پسند نہ ہوتا تو جیسے ہاتھیوں کے لشکر کو روک دیا اسی طرح مجھے بھی روک دیا جاتا۔ مجھے نہیں روکا گیا تو اسی لیے نہیں روکا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شہر پر تسلط عطا فرمایا ہے اور مومنوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اس میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اگلی شان آگے بیان فرمائی جا رہی ہے، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِ وَإِنَّهُ أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَهَارٍ۔ جب سے یہ بیت اللہ شریف روئے زمین پر بنا ہے، اور سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ زمانہ آدم علیہ السلام میں بیت المعمور کو اس مقام پر اتارا گیا تھا۔ بیت المعمور وہ ہے جو اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، تو فرشتے اس کے گرد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ اسے زمین پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد جب بڑھی اور سارے اس نہج اور اس طرز پر نہ رہے بلکہ گناہ بھی کرنے لگے، تو پھر ان گناہ گاریوں کی وجہ سے بیت المعمور کی روشن عمارت کو اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ پر اینٹ گارے سے عمارت بنا دی گئی۔ پھر طوفان نوح میں اس کی جگہ جو ہے وہ پوشیدہ اور بنیادیں جو ہیں وہ چھپا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر بتایا گیا اور انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد یہ تعمیر جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کی اس گھڑی تک حرم کعبہ کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ جو تیرا دل چاہتا ہے اس حرم میں کر، کسی کو نہیں اجازت دی گئی۔ نبی آئے، پیغمبر آئے، اللہ کے خلیل آئے، اللہ کے ذبی آئے، اللہ کے کلیم آئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے، کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ جو تمہارا دل کرتا ہے اس شہر میں کرو۔ اگر یہ اتھارٹی ملی ہے تو رسول اللہ کو نہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ شہر حلال نہیں کیا گیا، میرے لیے حلال کیا گیا، اور وہ بھی ایک دن کا کچھ حصہ۔ ایک دن کا کچھ حصہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی جس کو یہ عزت مل جائے وہ ختم ہونے والی نہیں۔ تو میرے نبی کو 1 دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ اے پیارے محبوب اس شہر کے اندر میرا گھر ہے، تیری مرضی ہے، جو چاہے تو کر۔
ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ حرم کعبہ کو حلال کرنے والی عزت اگر ملی ہے تو مجھے ملی۔ اب نہ کسی کو یہ عزت مل سکتی ہے، نہ ہی کوئی میرے مصطفیٰ جیسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل اور بے مثال ہونے کا واضح ثبوت ہے، اللہ کا محبوب ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اپنے محبوب کو ٹوٹلی مرضیاں کرنے کی مطلق اجازت دے دی، اگرچہ ایک دن کا کچھ حصہ تک ہی دی۔ پھر آگے میرے نبی کی مرضی دیکھیے کہ کیا تھی۔ میرے نبی نے اجازت ملنے پر بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو مطلق مرضی کرنے کی اجازت دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ملنے کے باوجود وہ کام ہی کیا ہے جو اللہ کی مرضی تھی، ترجیح اپنے رب کی مرضی کو دی ہے۔ فرمایا لن تحل لأحد من بعدی، میرے بعد کبھی کسی کے لیے یہ حلال ہوگا بھی نہیں، نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ اگر یہ بیت اللہ شریف کو موقع ملا ہے تو صرف میری ذات کے لیے موقع۔ فلا ينفر صیدھا، فرمایا اس حرم کے شکار کو ڈرایا نہ جائے، ولا یختلی شوکھا، اس شہر کے کانٹے کو بھی کاٹا نہ جائے، ولا تحل ساقطتھا الا لمنشد، اور اس حرم کی حدود میں گری پڑی ہوئی چیز کسی کے لیے جائز نہیں مگر اس شخص کے لیے جو تشہیر کرنے والا، تشہیر کرے۔ ومن قتل لہ قتیل فہو بخیر النظرین، اور جس کا کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کو دو اختیار ہیں، اما یفدیہ، یا تو وہ فدیہ لے لے، اما یقیدہ، یا وہ قصاص لے لے، جو بھی وہ لینا چاہتا ہے لے لے۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان وہ بولے، عرض کرنے لگے الا الازخر، یا رسول اللہ ازخر گھاس کی اجازت دے دے۔ حضرت عباس کا انداز دیکھیں کیسا ہے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں ازخر گھاس کو کاٹنے کی اجازت دے دے، بلکہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیں۔ گویا کہ حضرت عباس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حلال حرام کرنا شان اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے یہ اختیار اپنے محبوب کو دے رکھا ہے، جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے۔ صحابی کا عقیدہ یہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بھی سنیے، بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، یا رسول اللہ ازخر گھاس کی اجازت دے دیں، ہم نے اپنے گھروں کی چھتوں میں اور اپنی مردوں کو دفن کرتے ہوئے قبروں میں اس گھاس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا فرمایا؟ الا الازخر، چلو جی ازخر کی اجازت ہے۔ ادھر صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت لے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت ان سے پانی مانگنے کے لیے آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ قوم پانی مانگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پہ مار، پانی مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ پانی مانگنے کے لیے آتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں برتن لاؤ، برتن میں ہاتھ رکھتے ہیں اور انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ یعنی جو چیز پہلے انبیاء کو مانگ کر لینا پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ابتداً اپنے محبوب کو دے دیا کہ محبوب جب آئیں مانگے انہیں عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پانی بھی مانگے تو موسیٰ علیہ السلام آگے اللہ تعالیٰ سے طلب کر کے پھر دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے اپنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت مانگنے پر دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت طلب کرنے پر دیتا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے طلب کرنے سے پہلے یہ عطا فرمائے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے امتی جب بھی مانگے تو تجھے آگے مجھ سے نہ مانگنا پڑے، فوراً ہی انہیں عطا فرما دے۔ ہے ادھر بھی اللہ کی عطا ہے، ادھر بھی اللہ کی عطا، لیکن ادھر رنگ اور ہے اور ادھر اندازہ کچھ نرالا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں تکلف فرمایا کہ ٹھہرو میرے چچا جان
جبریل امین آتے ہیں، پوچھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، وہ مان جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس گھر گھاس کی اجازت ہے، کوئی تکلف نہیں کیا۔ ادھر چچا جان نے کہا کہ یا رسول اللہ اس گھر گھاس کی اجازت دیجئے، ادھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اجازت ہے، جس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات دے دیے ہوئے ہیں۔ ابو شاہ ایک شخص تھا وہاں پر، اہل یمن سے تھا، وہ کہنے لگا اکتبوا لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے نا اپنا یہ خطبہ لکھ دیں مجھے اپنا یہ خطبہ۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اوزاعی سے کہا کہ اکتبوا لی یا رسول اللہ کا مطلب کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ تھا کہ یہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں نے سنا ہے، تو یہ خطبہ آپ لکھوا دیں مجھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث رسول کو لکھنے کا طریقہ اور یہ حدیثیں لکھنی جو ہیں وہ صدیوں بعد شروع ہوئیں، تو اس وقت صحابہ کرام جنہوں نے حدیثیں سنی تھی وہ فوت ہو چکے تھے یا ملکوں میں بکھر چکے تھے، تب حدیثیں لکھی جا رہی تھیں۔ تو جس وقت حدیثیں تھیں اس وقت لکھی نہیں گئی، جس وقت لکھی گئی اس وقت سننے والے فوت ہو چکے تھے، لہٰذا یہ حدیثوں کا مجموعہ جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو وہ اس حدیث پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو لکھنے کا طریقہ جاری تھا۔ ابو شاہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا مجھے لکھوا دیں، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے میرا خطبہ لکھ کر دے دو۔ پتہ چلا کہ حدیثوں کو لکھنے کا رواج اس زمانے میں جاری و ساری تھا، بعد میں صدیوں بعد جو کیا گیا ہے وہ کتابی شکل دی گئی ہے۔ وہ ان احادیث کو جو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر کوئی حدیث کسی صحابی کے پاس پڑی ہے، کوئی کسی کے پاس پڑی ہے، جو گھروں میں الگ الگ جگہوں میں بکھری ہوئی تھیں، ان کو اکٹھا کر کے کتابی شکل بعد میں دی گئی ہے، ورنہ احادیث کو لکھنے کا طریقہ جو تھا وہ دور نبوت میں جاری اور ساری تھا۔ لہذا احادیث کے مجموعہ پر اس طرح کے شکوک و شبہات نہ ڈالے جائیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ دور ایسا نہیں تھا جب علم کو محفوظ لکھ کر کیا جاتا تھا، یہ تو بعد میں رواج پیدا ہوا جب حافظے کمزور ہونے لگے، جب یادداشتیں کمزور ہونے لگی، پھر کتابوں کی ضرورت پیش آئی، پھر ان کو کتابوں میں لکھنے کی ضرورت پیش آئی، ورنہ وہ دور تھا علم کو اپنے دماغ میں یاد رکھنے کا۔ اس دور میں نبی پاک کے فرامین کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا جاتا تھا، اور ان سے آگے اپنے شاگردوں کو وہ زبانی یاد کروایا کرتے تھے۔ ابتداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن پاک زبانی یاد کروایا، ٹھیک ہے، لکھوایا بھی وہی، لیکن وہ لکھوایا تو الگ الگ بکھری ہوئی وہی تھی، کوئی کسی چمڑے کے ٹکڑے پر آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی صورت جو ہے وہ کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہے، کوئی ہڈی پر لکھی ہوئی ہے، کوئی پتھر پر لکھی ہوئی ہے، وہ اس طرح بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن پاک زبانی یاد کروایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں زبانی یاد کی، اور آگے تابعین کو جو حدیثیں آگے کنورٹ کی تو وہ زبانی حافظے پر اعتماد تھا۔ اس زمانے میں حافظے کو قیامت کے حافظے تھے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمائے تھے، تو وہ دور تھا علم کو دل و دماغ میں محفوظ کرنے کا۔ پھر جب بعد میں وقت دور آیا اور اس دور میں آگے جو نئی نسلیں تھیں، کمزور حافظوں والے، کمزور یادداشتوں والے، باتوں کو بھول جانے والے، جب وہ لوگ پیدا ہوئے تو پھر ان کے لیے ضرورت پیش آئی، پھر اجمی لوگ بھی ساتھ شامل ہوئے، اور اسلام جو ہے وہ دور دور اطراف و اکناف میں پھیلا، تو ان کے لیے ضرورت پیش آئی، تب احادیث کو کتابی شکل دی گئی تھی، ورنہ محفوظ اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ لہذا احادیث کے مجموعے پر کسی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم